ٹی وی کے ساتھ دفن ہونے کا عبرتناک واقعہ۔ جب سے ٹی وی دیکھنے کا رواج بڑھا ہے، ٹی وی دیکھنے والوں کے مرنے کے بعد قبر میں عذاب ہونے کے بڑے ہی عبرتناک واقعات سامنے آئے ہیں، جن میں سے ہمیں سبق لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ اس لیے دکھایا ہے کہ تاکہ ہم عبرت حاصل کریں۔ چنانچہ رسالہ ٹی وی کی تباہ کاریاں میں ایک عورت کا بڑا عبرتناک واقعہ لکھا گیا ہے۔ رمضان شریف کے مہینے میں افطار کے وقت گھر میں ایک ماں اور ایک بیٹی رہتی تھی۔ ماں نے بیٹی سے کہا کہ آج گھر پر مہمان آنے والے ہیں، افطاری کی تیاری کرنی ہے، اس لیے تم بھی میری مدد کرو اور کام میں لگو اور افطاری تیار کرو۔ بیٹی نے صاف کہہ دیا کہ اماں، میں اس وقت ٹی وی دیکھ رہی ہوں، میرا پروگرام چل رہا ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں، اس سے فارغ ہو کر کچھ ہی کروں گی۔ چونکہ وقت بہت کم تھا، اماں نے کہا کہ تم اس کو چھوڑ دو، پہلے کام کرواؤ، مگر بیٹی نے ماں کی بات انسنی کر دی اور پھر اس کا خیال سے اوپر کی منزل میں ٹی وی لے کر چلی گئی۔ اگر میں یہاں نیچے بیٹھی رہی تو ماں مجھے بار بار تنگ کریں گی اور کام کے لیے بلائیں گی۔ چنانچہ اوپر کمرے میں اندر جا کر اندر سے کنڈی لگائی اور پروگرام دیکھنے میں مشغول ہو گئی۔ نیچے ماں بیچاری آوازیں دیتی رہی لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ پھر ماں نے افطاری کے لیے جو تیاری ہو سکی کر لی۔ اتنے ہی میں مہمان آ گئے اور سب لوگ افطاری کے لیے بیٹھ گئے۔ ماں نے پھر بیٹی کو آواز لگائی تاکہ وہ بھی آ کر افطاری کر لے، لیکن بیٹی نے جواب نہیں دیا۔ تو ماں کو تشویش ہوئی کہ چنانچہ یہ اوپر گئی ہے لیکن دروازے پر دستک دینے کے باوجود دروازہ کھل نہیں رہا۔ چنانچہ ماں نے اپنے بھائیوں اور اپنے باپ کو بلایا۔ انہوں نے آواز لگائی اور دستک دی مگر اندر سے آواز نہ آئی، تو بالآخر دروازے کو توڑنا پڑا۔ جب دروازہ توڑا تو اندر اس کی لاش پڑی تھی ٹی وی کے سامنے اور اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ سب گھر والے پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد اس کی لاش اٹھانے کی کوشش کی تو اس کی لاش ہی نہ اٹھ سکی۔ سب کو محسوس ہونے لگا وہ کئی ٹن وزنی ہو گئی ہے۔ سب لوگ پریشان ہو گئے کہ اس کی لاش کو کیسے اٹھائیں۔ اس کی پریشانی عالم میں ایک صاحب نے جو ٹی وی اٹھایا تو لاش بھی اٹھ گئی۔ اب صورتحال یہ ہوگی کہ اگر ٹی وی اٹھائیں گے تو لاش ہلکی ہو جائے گی، اگر ٹی وی رکھ دیں گے تو لاش بھی بھاری ہو جائے گی۔ اس ٹی وی کو اٹھا کر لاش کو نیچے لائے، اس کو غسل دیا اور کفن دیا۔ جب اس کا جنازہ اٹھانے لگے تو پھر اس کی چرپائی ایسی ہو گئی جیسے اس کے اوپر پہاڑ لد دیا ہو۔ ٹی وی کو اٹھایا تو آسانی سے چرپائی بھی اٹھ گئی۔ تمام اہل خانہ شرمندگی اور مصیبت میں پڑ گئے۔ بالآخر جب ٹی وی جنازے کے آگے آگے چلا تب ہی جا کر جنازہ گھر سے باہر نکلا۔ اب اسی حالت میں ٹی وی کے ساتھ اس پر نماز جنازہ پڑھائی گئی اور قبرستان لے جانے لگے۔ آگے ٹی وی، پیچھے جنازہ چلا۔ پھر قبرستان میں لے جانے کے بعد جب میت کو قبر میں اتارا اور قبر کو بند کرنے سے ٹھیک قبل پہلے واپس لوگ جانے لگے تو لوگوں نے کہا کہ اب ٹی وی واپس لے جاتے ہیں، لیکن جب ٹی وی اٹھا کر لے جانے لگے تو اس لڑکی کی لاش قبر سے باہر نکل آئی۔ اتنی عبرتناک بات ہے۔ لوگوں نے جلدی سے ٹی وی کو وہیں رکھا اور دوبارہ اس لاش کو قبر میں دفن کیا اور بند کر دیا۔ دوبارہ اٹھا کر چلے تو دوبارہ اس لڑکی کی لاش باہر نکل آئی۔ اب لوگوں نے کہا کہ یہ ٹی وی بھی اس کے ساتھ ہی دفن ہوگی، ورنہ اس کے علاوہ کوئی اور حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخر کار اس کی لاش قبر میں تیسری بار رکھی اور ٹی وی کو بھی اس کے سرہانے رکھ دیا، اس کے ساتھ ہی اس کو دفن کرنا پڑا۔ الیاز اب ذرا سوچئے کہ اس لڑکی کا کیا حشر ہوگا اور کیا انجام ہوگا۔ ہماری عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیا، اب بھی اگر ہم عبرت نہ پکڑیں تو ہماری ہی نالائکی ہے۔ جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والے آدمی کا حال۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والے آدمی کا کیا حال ہوگا۔ وہ گرتا پڑتا چل رہا ہوگا اور جہنم کی آگ اسے جھلسا رہی ہوگی۔ بالآخر جب وہ جہنم سے بمشکل نکل پائے گا تو جہنم کی طرف دیکھ کر بے اختیار کہے گا، وہ ذات بڑی بابرکت ہے، بے شک اللہ نے مجھے وہ نعمت بخشی جو اولین و آخرین میں سے کسی کو بھی عطا نہیں کی گئی۔ پھر اس کے سامنے ایک درخت ظاہر ہوگا۔ وہ عرض کرے گا کہ اے رب کریم، آپ مجھے اس درخت کے قریب کر دیجئے تاکہ میں اس کے سائے میں بیٹھوں اور اس کے پانی سے پیاس بجھاؤں۔ اللہ اس پر فرمائیں گے کہ اے آدمی، اگر میں تیری مراد پوری کر دوں تو تو کچھ اور مانگے گا؟ وہ شخص کہے گا، نہیں پروردگار،
میں کچھ اور مزید نہ سوال کروں گا نہ کچھ مانگوں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر دی اور اسے بے صبر طبیعت سے واقف ہے اور اس سے مطلوب درخت کے نیچے بٹھا دیا گیا۔ شخص قریب جا کر اس کے سائے میں بیٹھے گا اور وہاں موجود پانی پیے گا۔ پھر اس کے سامنے دوسرا درخت لایا جائے گا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اس کے قریب جانے کی درخواست کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے آدمی، کیا تو نے کچھ اور سوال نہ کرنے کا عہد لیا ہے؟ اگر میں تیری مراد پوری کر دوں تو پھر تو کچھ اور سوال کرے گا۔ چنانچہ پھر وہ شخص سوال نہ کرنے کا وعدہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی بے صبری کو جانتے ہوئے چشم پوشی فرما کر اس درخت کے قریب پہنچا دیا جائے گا اور وہ اس کے سائے اور پانی کا فائدہ اٹھائے گا۔ ایک تیسرا درخت جنت کے دروازے کے بالکل قریب نمودار ہوگا، جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا، تو یہ شخص اس کے قریب جانے کی بھی درخواست کرے گا۔ بالآخر جب اسے اس درخت کے قریب پہنچا دیا جائے گا تو اسے وہاں اہل جنت کی آوازیں سنائی دیں گی۔ وہ درخت کرے گا کہ اے رب کریم، اب بس مجھے جنت میں داخل فرما دیجئے۔ تعالیٰ اس شخص سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے کہ آخر تیرا سوال کرنا کب ختم ہوگا؟ کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ میں تجھے دنیا کی دگنی جنت عطا کر دوں؟ تو وہ شخص حیرت زدہ ہو کر کہے گا، اے رب کریم، آپ رب العالمین ہو کر مجھ سے مذاق کرتے ہیں؟ اتنی روایت بیان کر کے حدیث عبداللہ بن مسعود ہنسنے لگے اور حاضرین نے فرمایا کہ مجھ سے نہیں پوچھتے کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں۔ چنانچہ حاضرین نے یہی سوال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ آپ نے فرمایا اسی طرح کی روایت کو بیان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبسم فرمایا تھا، اور جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں رب العالمین کے ہنسنے کی وجہ سے ہنس رہا ہوں، کیونکہ جب وہ بندہ یہ عرض کرے گا کہ اے رب العالمین، آپ میرے مالک ہیں، مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، تو رب العالمین فرمائے گا میں تو اس سے مذاق نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں جس چیز کو چاہوں اس کو پورا کرنے پر قادر ہوں۔